السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 15 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یہ بات میں کل بھی عرض کر چکا اور آج پھر سن لیجیے کہ ایک ایک آیت میں بہت سے مضامین ہوتے ہیں، سب مضامین کا بیان کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ کچھ باتوں کا خلاصہ البتہ پیش کیا جاتا ہے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو، یہ یہودی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہی سے ہی پھر یہ سارا خاندان وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور ہم سب کو بھی بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ دنیا میں ہر مرد اور ہر عورت یہ امتحان میں ہے اور آزمائش میں ہے۔ کس بات کا امتحان ہے اور کس چیز کی آزمائش ہے؟ کہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ یہی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ ہر امتحان میں پورا اترے۔ سورۃ الصافات میں جب ہم پہنچیں گے وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں تو آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے پھر اسے بہت بڑا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تو وہ ذرا یہ سوچ لیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا تھا۔ وہاں پھر ایک دعا کی ہے، یا دعا سمجھ لیجئے یا اللہ سے پوچھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے تو آپ امامت کے منصب پر فائز فرما رہے ہیں، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ انسان کو اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، کا سوال کیا اولاد کے بارے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے جتنا بڑا خاندان ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر کردار آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر کردار ہے اور چھوٹے خاندان سے تعلق ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چھوٹے بڑے خاندان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی کہ پروردگار اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو دو چیزیں مانگی ہیں، دونوں پاکستان کو بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ غور سے سن لیجئے، اہل مکہ کے لیے یہ دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن عطا فرما اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔
آج بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ پرامن شہر ہیں تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں، باقی تمام شہر اس کے بعد آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ہم بھی اب نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے پورے ملک کو امن عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ دوسری جو دعا ہے وہ بھی کوئی کم اہم نہیں ہے، بہت اہم دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غربت سے پناہ مانگی ہے جو کفر کی طرف لے جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بے روزگاری یا مہنگائی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے پھلوں کے رزق کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ مکرمہ آج بھی وہ شہر ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی۔ مکہ مکرمہ آج بھی وہ شہر ہے جہاں پانی کی فراوانی نہیں ہے۔ یہ دعا تو ہم جو واقعہ پڑھ رہے ہیں 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھلوں کی فراوانی کی درخواست کر دی، حالانکہ وہاں کوئی باغ ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ایسے قبول فرمائی۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جو مکہ مکرمہ میں نہیں ملتا؟ آپ دیکھ لیجیے، پھلوں کی فراوانی۔ تو یہ مہینہ جہاں اور کام کریں وہاں یہ بھی پیغام لے کے جائیں درس قرآن کے ذریعے کہ یہ مہینہ دعاؤں کی کثرت کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے سارے مسائل، اپنے خاندانی مسائل، ذاتی مسائل، امت کے مسائل، انسانیت کے مسائل کے بہترین حل کے لیے دعا گو ہونا چاہیے بارگاہ خداوندی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو تو میں پھل عطا فرماؤں گا، رزق عطا فرماؤں گا۔ جو کفر کرے گا میں اسے تھوڑا عرصہ تو رزق کا فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن پھر کفر کرنے والے کو میں آگ کے حوالے کر دوں گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، کفر بہت بڑا گناہ ہے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر کی ساری شکلوں سے پناہ نصیب فرمائے۔ حضرات، پاکستان کے اور مسائل کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک اہم مسئلہ فرقہ واریت بھی ہے۔ مسلک اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے اور مسلک مضبوط ہو گئے ہیں۔ مساجد کے اوپر چھاپ لگ گئی ہے، کہنے کو ساری مساجد اللہ کا گھر ہیں، لیکن حقیقت میں ہر مسجد کسی خاص سوچ کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں ذرا یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، دو پیغمبروں کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دونوں نے اپنے لیے جو نام استعمال کیا ہے وہ مسلمان کا نام استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد کے جو اضافی نام ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اگر کوئی خاص فروعی مسائل کی وجہ سے وہ نام رکھے ہوئے ہیں تو رکھتے چلے جائیے، لیکن ہمارا حقیقی نام جو قرآن نے رکھا ہے، جو اللہ نے رکھا ہے، جو انبیاء نے رکھا ہے، وہ نام ہے مسلمان۔ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، ہم سب کون ہیں؟ تو مسلمان کا جو نام ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہمارے باقی جتنے نام ہیں وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو مسلمان کا نام ہے اس کے اندر یہ پیغام موجود ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے فرما بردار ہے۔ جب ہم یہ تعارف کرواتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ تو اگر ہم سارے ایسے ہو جائیں تو پھر کیا کہنا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، نصارہ بھی پر تول رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کے سامنے ایک بات رکھ دی اور اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کو ایسے محسوس ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے. اب ہم بھی جتنے صاحب اولاد بیٹھے ہیں آخری وقت ہمارا بھی آنا ہے ظاہر ہے. اب آخری وقت میں اپنی اولاد کے حوالے سے کیا فکر ہونی چاہیے، چاہے ہماری بہنیں سن رہی ہیں یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا یہ پروگرام براہ راست جا رہا ہے، جہاں جہاں تک پہنچے سب کے لیے قرآن کا پیغام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ جاتے وقت اپنی اولاد سے ایک چیز پوچھ کر جائیں. وہ کیا پوچھا انہوں نے؟ اپنے بیٹوں سے پوچھا یہ بتاؤ میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تم عبادت کس کی کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا فکر اور سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے اولاد جو ہے وہ توحید پرست ہے یا شرک کی طرف جا رہی ہے. پوچھا عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ایک ہی معبود ہے اللہ، اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بھی عطا فرمائے. اب مغرب ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، کبھی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم انتہا پسند ہیں. انتہا پسند ہم نہیں ہیں، اس پہ بہت سی بات کی جا سکتی ہے، ذرا خود سن لیجئے سورۃ البقرہ میں. انتہا پسند ہم نہیں ہیں، وہ انتہا پسند ہیں. ہم وہ امت ہیں، سنیے ذرا. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو ہماری طرف قرآن مجید نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لائے ہیں. جو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر وحی نازل کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. بات ختم یہاں ہوتی ہے کہ جتنے نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر ایمان لائے ہیں. تو مجھے بتائیے اس سے بڑی کوئی امت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ انتہا پسند تو یہودی ہیں جو نہ انجیل کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں. انتہا پسند تو نصارہ ہیں جو انجیل کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. بہترین امت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم ساروں کو مانتے ہیں اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن مجید آخری کتاب. اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ ہی کوئی کتاب آنی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دل چاہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اسی ایک لفظ پر قربان کر دی جائے. سنیے ذرا، میرے اوپر اور آپ کے اوپر اور پورے پاکستان پر کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ لفظ ہے صبغۃ اللہ. اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. اس ملک کی تجارت دیکھو تو اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. اس ملک کی عدالت دیکھو تو اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. اس ملک کے جس شعبے کو ہاتھ اٹھا کے دیکھ لو اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. پہلے تو ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا ہم اللہ کا رنگ اختیار کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں؟ اب کچھ درس آپ بھی دے دیں نا، ہاں نا میں جواب تو دیں. نہیں ہے؟ اچھا چلیں یہ بتائیں اس رنگ کو پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم قائم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ذاتی زندگی میں قائم کریں گے انشاءاللہ؟ اس کے بعد پھر سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ فرمایا ہے. مسلمان 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے منہ کر کے، اس کے بعد پھر مسجد حرام کی طرف حکم ہوا
حالت نماز میں ہی مسلمانوں نے اپنے رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ حکم نماز کے بعد بھی آ سکتا تھا کہ اب والی نماز مکمل ہو گئی ہے، اب آئندہ جو نماز پڑھی جائے گی وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن نماز کی حالت میں مفسرین نے لکھا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل فوراً ہو جانی چاہیے۔ نماز کی حالت میں حکم آ گیا تو نماز کی حالت میں رخ جو ہے نا وہ مسجد حرام کی طرف ہو گیا۔ تو کیا اتنی جلدی ہم سارے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اور میرے بھائیوں، ایک بات اور بھی سن لیجئے، پاکستان کے جتنی باتیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں ان میں ایک بہت اہم خرابی ہے، وہ ہے قتل کرنا۔ کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ یا بڑی بات پہ قتل کر دینا، دوسروں کو کافر کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ اب پاکستان میں جتنے مشہور مسلک ہیں وہ سارے کون سے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک ہی قبلہ ہے نا، تبدیل تو نہیں ہے، وہ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کو خام خواہ کے فتوے لگانے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ البقرہ میں ہی ایک ایسی خوشخبری سنائی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم سب مسجد الایمان کے اندرونی حصے میں بیٹھ کر درس قرآن سن رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو وہ خوشخبری بتا دوں تو آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے، میرا بھی باغ باغ ہو جائے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ چھوٹی سی آیت پہلے آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ لوگو ایمان والو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ آسمان پر فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاد فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور سعادت مجھے بتائیے کیا ہو سکتی ہے؟ میں جب کسی چہرے کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کی آنکھوں میں نیند دیکھتا ہوں تو مجھے اس آدمی پہ ترس آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں میں زیادہ تھکا ہوا ہوں یا یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خوب حشاش بشاش کر کے بیٹھیے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی سعادت کہ بیٹھے ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اللہ کے ہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر کرو، میرے ساتھ ناشکری کا معاملہ نہ کرو۔ تو شکر یہی ہے، نعمتیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان نعمتوں کے حوالے سے قیامت والا دن سوال ہوگا، اسی کے احکامات کے مطابق ہم نے نعمتیں استعمال کرنی ہیں۔ حضرات، پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پناہ نصیب فرمائے۔ ہمارا تو ایک ایک لمحہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر بیکار ہے اور گزر نہیں سکتا۔ تو جب مدد حاصل کرنی ہے تو دو چیزیں اختیار کر لیجئے۔ نمبر ایک صبر، نمبر دو نماز۔ پاکستان کے حالات کی وجہ سے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے، خصوصاً خواتین، مرد بھی ایک دو دن اگر کام نہیں لگتا تو کسی فلائی اوور پہ چڑھ کے نیچے چھلانگ لگا دینا اور خودکشی کی طرف چلے جانا۔ ایک دو دن گھر میں راشن کی کمی آ گئے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دینا، یہ بے صبری ہے۔ اول تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے حالات سے محفوظ فرمائے۔ ہم بطور ہمسائے اپنا کردار ادا کریں، کوئی ہمارا ہمسایہ اس حالت میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک بڑا سخت فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر ایک پورا علاقہ ہے اس میں ایک آدمی بھی بھوکا سو جائے کھانا کھائے بغیر، پورے علاقے میں ایک آدمی بھوکا سو جائے کھانا کھائے بغیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کے لوگوں کو ختم فرما دے تو یہ اللہ کی طرف سے انصاف ہوگا، لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تصور کیجیے۔
ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو 5 آزمائشیں ہونی ہیں ہم سب کی، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ پہلی آزمائش ہے خوف۔ پاکستان اس وقت خوف کی حالت میں ہے، لیکن میں آپ کو قرآن کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے یہ بتا رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، انشاءاللہ اسی خوف سے انشاءاللہ راحت نکلے گی، انشاءاللہ اسی خوف سے امن اور سلامتی پیدا ہوگا انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں مکمل طور پہ۔ پہلا پیپر ہم سب کا ہونا ہے خوف۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو زندگی میں کوئی پیپر نہیں دیے، نہ میٹرک کے، نہ انٹرمیڈیٹ کے، نہ بی اے کے، نہ ایم اے کے۔ وہ سوچ لیں ہر مرد اور ہر عورت کا پیپر ہو رہا ہے۔ پہلا پیپر خوف، دوسرا پیپر بھوک، تیسرا پیپر مال میں کمی ہوگی، چوتھا پیپر جانوں میں کمی ہوگی۔ یہ فقرہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت فرمائے، لیکن یہ سمجھ لیجئے ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں ایک ایک کر کے سارے ختم ہونے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ جانوں میں کمی ہوگی، چوتھا پیپر۔ پانچواں پرچہ ہے امتحان کا، پھلوں میں کمی ہوگی۔ 5 امتحانوں میں اب رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خوف آ گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ بھوک آ گئی تو کیا ہونا چاہیے؟ مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی آ گئی تو کیا ہونا چاہیے؟ اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی امتحان لینے والا جب خود فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دیجئے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات، جب بھی کسی گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے یا کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، ہم نے تو ویسے اس جملے کو صرف فوت ہونے کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو چراغ جل رہا تھا اور اچانک چراغ بجھ گیا، تیل کی کمی کی وجہ سے چراغ بجھ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ اس وقت کمرے میں آپ کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ کے بجھ جانے پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہاں، مومن کو جب بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی جملہ کہتا ہے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات، اس کے بعد میں نے ابھی ایک بات کی تھی کفر کے حوالے سے۔ ہمیں دنیا کے کسی ملک سے کوئی نفرت نہیں ہے ذاتی طور پر، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، ایون یہ کہ اسرائیل بھی ہو۔ نفرت ہوتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے دنیا کے کچھ ممالک کا نام آپ کے سامنے لیا ہے، جہاں جہاں کفر ہے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسولوں پر ایمان نہیں ہے، کتابوں پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اپنے کانوں سے ان کا انجام سن لیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں موت آ گئی، اور موت اس حالت میں آئی کہ وہ کافر ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ اب انجام ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سن لیجئے، توجہ سے، کہ جو آدمی کفر کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، ایسے لوگوں پر سارے فرشتوں کی لعنت، اور ایسے لوگوں پر جو کفر کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو ہدایت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں سے 10 چیزوں کی طرف ہماری توجہ کروائی ہے۔ ذرا غور سے دیکھا کرو ان چیزوں کو۔ نمبر 1 آسمان، نمبر 2 زمین، نمبر 3 رات، نمبر 4 دن، نمبر 5 کشتیاں، نمبر 6 آسمان سے اترنے والا پانی، نمبر 7 پانی کے ذریعے زمین کے اندر ساری زراعت، نمبر 8 زمین کے اندر سارے حیوانات، نمبر 9 یہ چلتی ہوئی ہوائیں،
نمبر 10، یہ جو بادل ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، فرمایا ان 10 کی 10 چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ تو بتائیے کیا اپنی ان آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ؟ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے؟ ساری بڑی آسان چیزیں ہیں، بس ان چیزوں کو دیکھتے جائیں اور الحمدللہ کہتے چلے جائیں۔ حضرات اس کے بعد پھر ایک انجام آ رہا ہے۔ اصل میں یہ پورا رمضان مبارک یقین جانیے کہ دل تو یہ چاہتا ہے ایک ایک آیت کو خوب کھول کر بیان کیا جائے، لیکن پھر جسم کا بھی حق ہے، وہ حق بھی ہمیں جسم کو لوٹانا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ان 10 چیزوں پر غور کرنے کے بعد دنیا میں کوئی ایک مشرک بھی نہ ہوتا، کیونکہ شرک کیسے کریں جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت وہ اوروں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان والے ایسے ہیں جو شدید ترین محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شدید ترین محبت ہے یہ ہر نیکی کی جڑ ہے اور ہر برائی سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ دیکھیں جس آدمی نے اللہ کو محبوب بنایا ہوا اگر اس کی کوٹھی نہیں بھی ہے اسے کیا پرواہ ہے؟ جس آدمی نے اللہ کو محبوب بنایا ہوا ہے اگر اس کی بڑی گاڑی نہیں ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بڑی گاڑی کے نہ ہونے پر وہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ پریشان ہو جائے۔ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بنایا ہوا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 1 روپیہ پڑا اسے کس چیز کی پریشانی ہے؟ یہ تو میں 100 مثالیں اس وقت دے سکتا ہوں کہ محبوب خداوندی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بنا لیا ہے وہ مادیت پرست ہو ہی نہیں سکتا، وہ صحیح معنوں میں پھر خدا پرست ہوتا ہے۔ یہ اب نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ واقعات جو ہو رہے ہیں کہ مناسب جہاں رشتہ بھیجا تھا وہاں رشتہ نہیں ملا، وہ لڑکی اتنی پسند تھی کہ اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا، کسی کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کے بندو، مومن جوانی کی حالت میں بھی محبوب اللہ اور اس کے رسول کو بناتا ہے، وہ جوانی کو پھر پاک صاف راستے سے گزار کر چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کو محبوب بناتا ہے آپ یقین جانیے وہ شیطان کو پھر خوب اپنا دشمن بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو بڑے نعرے لگ رہے ہیں، بھارت میں بھی کروڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ایک منظر ہمیں دکھا دیا ہے، تمام مرد و خواتین ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت والے دن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تھی، وہ جن کی عبادت کی تھی وہ سارے انکاری ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہماری کوئی عبادت نہیں کی انہوں نے۔ اب دونوں کے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ اب جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی عبادت کی تھی وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج، اب دنیا میں ہم جائیں گے تو ہم ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، ہم دنیا میں جا کر صرف آپ کے نام کو بلند کریں گے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ اجازت مل جائے گی دنیا میں واپس آنے کی؟ کسی کو واپس اجازت نہیں ملے گی۔ یہی ایک جو زندگی ملی ہوئی ہے اسی زندگی کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ 5 منٹ باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے زمین میں جو کچھ ہم نے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے اسے کھاؤ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یقین جانیے ہم اللہ کے کس کس احسان کا شکر ادا کریں۔ خوراک میں اور پینے میں جتنی اشیاء حرام ہیں اور جتنی اشیاء حلال ہیں اس کا علم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نہ ہوتا تو اور کوئی علم دے سکتا تھا؟ اتنا بہترین علم۔ اب میں ایک ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مغرب جب تک خنزیر کا گوشت نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہاں شرم و حیا نہیں آ سکتی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ خنزیر کے گوشت میں
بے حیائی کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ تو جو خنزیر کا گوشت کھائے گا اس کے اندر شرم و حیا کا فقدان ہوگا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے عقیدے کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں خصوصاً جن کے بچے بیرون ملک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو حلال اور حرام کا خوب علم سکھا کر بھیجیں۔ چائنا میں یہ 100% سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے مجھے بتایا، میرے قریبی عزیز ہیں، قریبی عزیز کیا، میرے بہنوئی ہیں، وہ PhD کر کے آئے چائنا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کمرے میں لڑکا رہتا تھا وہ بنگلہ دیش کا مسلمان تھا۔ تو ایک دن میں نے اسے دیکھا وہ چائنی لوگوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو میں نے اس بنگلہ دیش کے مسلمان سے کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں اور یہ حرام ہے مسلمانوں پر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے یہ سب چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اگر اس ماحول میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کا ایمان اور ان کا شریعت کا علم اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے وہ کسی قسم کی آوارگی میں نہ پھنس جائیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان ہمیں کس راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے؟ برائی اور بے حیائی۔ ہم انشاءاللہ ان دونوں راستوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ حضرات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ رزق اللہ کا دیا ہوا اور اس کا شکر بھی کرنا ہے۔ کتنا آسان کلیہ بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کل ہم سحری میں اور افطاری میں 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، سارا سال پھر مختلف اوقات میں کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں جتنی اب تک کھا چکے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں کھا چکے ہیں، لیکن حدیث سن لیجئے، چھوٹا عمل بڑا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے اور کھانے کے اختتام پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سن لیجئے حدیث ہے، جو شخص کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے قیامت والے دن میں اپنی کسی نعمت کا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ دیکھ لیجیے، اس سے بڑا آسان بات ہو سکتی ہے؟ اب ہاتھ جب بڑھتے ہیں کھانے کی طرف، وہ جو ہاتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت سوچیں یہ ہاتھ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت یاد آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں؟ فرمایا ہم نے مردار تمہارے لیے حرام قرار دیا، خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کا نام لیا گیا ہے وہ چیز حلال بھی ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے کہ حلال کھانا نہیں ہے، پھر اس کے لیے اتنی مقدار میں حرام کھانا جائز ہم کر دیتے ہیں جس سے اس کی بھوک یا جس سے اس کی موت واقع نہ ہو، لیکن وہ حد سے گزرنے والا نہ ہو اور بغاوت والا نہ ہو۔ حضرات، آج کی آخری بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے نہایت غور طلب ہے۔ اس وقت ہم اس کتاب کے وارث بیٹھے ہیں، یہ ہم سارے ہیں۔ ہماری جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جو کہتے ہیں وہ صحیح بات ہے
قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس امت کی فضیلت اسی میں ہے کہ اب اس دعوت کو لے کر ساری دنیا تک جانا ہے انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں اس بات کی انشاءاللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں سے کوئی چیز چھپا دی، یعنی حق جانتے ہیں لیکن حق چھپا دیا، وجہ کیا ہے حق چھپانے کی؟ کہ کسی سے تھوڑا سا پیسہ لے لیا، وہ کوئی عالم ہے، اس سے کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہے، فتویٰ کچھ اور ہے لیکن وہ پیسے دیتا ہے تو وہ فتوے کو تبدیل کر دیتا ہے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ ان کے ہاں زنا کی سزا تھی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں۔ جب امیر لوگوں نے زنا شروع کیا، امیر لوگوں نے پھر اپنے مال کے منہ کھول دیے علماء پر، تو علماء نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا تھی اسے تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، اب پتھر مارنے کی بجائے اگر کسی گدھے پر منہ کالا کر کے ایک شہر کا چکر لگا دیا جائے تو بس یہ کافی ہو جائے گا۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، اللہ کی بیان کردہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ کسی حکم کو یا کسی سزا کو کوئی عالم تبدیل کر سکتا ہے؟ سنیے اس کی سزا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں، تھوڑی سی رقم لے کر پھر انہیں تبدیل کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی خرید لی ہے اور معافی کے مقابلے میں عذاب خرید لیا ہے۔ یہ آیت ہے، اسے ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے، دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایسے لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں کسے خریدا ہے؟ گمراہی۔ پھر کہہ دیجئے ہدایت کے مقابلے میں کسے خریدا ہے؟ ہم انشاءاللہ کس چیز کے خریدار ہیں؟ ہدایت کے۔ پھر ایسے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی حاصل کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب حاصل کر لیا ہے۔ ہم رات دن، ابھی بلکہ جب آپ گھر جائیں تو چھوٹی سی دعا پڑھتے ہوئے جائیں، اللہم اغفر لی، پڑھیے ذرا ایک مرتبہ، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ہم عذاب نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ معافی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید ہے وہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا، ہدایت پر استقامت بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار سارے بھائیوں کا اور بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما۔ آپ کا خوبصورت علم، آپ کے خوبصورت احکامات، آپ کا خوبصورت انداز، آپ کا بہترین اسلوب اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں۔ پروردگار ہمارے یہ جذبات قبول فرما لے۔ رب الجلال والاکرام اپنے پسندیدہ دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے احکامات نہایت اعلیٰ حکمت پر مبنی ہیں، ہمیں جہالت کو چھوڑ کر حکمت والے قوانین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اسی درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔